بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ آج 23 رمضان المبارک ہے اور شب قدر گزر چکی، اور تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے، اس لیے 19 رمضان شب سے لے کر 21 رمضان، 23 رمضان اور 25 رمضان اور 27 رمضان تک کوئی بھی رات شب قدر ہے اور تاریخ بتائی نہیں گئی۔ قرآن میں اللہ نے یہ ضرور کہا کہ ہم نے شب قدر میں اتارا، نازل کیا، جیسا کہ ارشاد ہوا، لیکن یہ کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو ادراک نہیں ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس کو نازل کیا شب قدر میں، یعنی قرآن شریف نازل ہوا شب قدر میں، اور اللہ نے کہا وما ادراکا، تم اس رات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ رات تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، جس رات کو روح اور فرشتے اترتے ہیں اللہ کی طرف سے امر الہی لے کر، اور وہ امر پہنچاتے ہیں زمین کے لیے۔ اور یہی رات جب کہ فرشتے اتر رہے ہیں آسمان سے، اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس رات کا ادراک نہیں ہے اور تم ادراک نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ ارشادات ہیں کہ ان راتوں میں جاگنا چاہیے، اور جاگ کر جو کچھ بتایا گیا ہے، دعائیں، آیات اور سورے تلاوت کرنے چاہیے۔ فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے لے کر امر اترتے ہیں آسمان سے۔ کس کے پاس؟ امر جس کے پاس اترے گا وہ صاحب امر ہوگا، یعنی امر کا مالک۔ من کل امر، کل کا کل، جتنا بھی امر ہے وہ لے کے اترتے ہیں۔ بإذن ربہم من کل امر، اور پھر اتر کر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی وہ اترتے ہیں اور پوری رات اتر کر کسی کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔ امر دینے کے بعد ان کو حکم یہ ہے کہ وہ صبح تک یہ کہتے رہیں کہ سلام ہو تم پر اور تمہارے لیے سلام کی ہے، یہاں تک کہ مطلع فجر نمودار ہو جائے۔ مطلع فجر یعنی فجر خطاب ہے امام زمانہ حضرت مہدی کا، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ یہاں تک انتظار کرو کہ وہ پردہ غیب سے ظاہر ہو جائیں اور فجر کی طرح یعنی صبح کی طرح نمودار ہو جائیں اور دنیا میں آ جائیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک ہے شب قدر کا کہ جو رسول اللہ کے دور میں شب قدر شروع ہوئی، اور پہلی صاحب امر قرار پائیں جناب سیدہ، جن کے لیے ارشاد ہے امام صادق کا کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ زہرا کا نام ہے، اور انہی کا ادراک سب کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد صاحب امر حضرت علی ہیں، جن کے لیے آیت آئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ تمہارے صاحب امر ہیں، یہ اولی الامر ہیں۔
تو ہم ان راتوں کی قدر اس طرح کریں کہ زارات معصومین پڑھیں اور وہ سورے اور وہ آیات پڑھیں جن میں قرآن میں جہاں جہاں چہارتا معصومین کا ذکر ہے. بہت سے سوالات آپ حضرات کے آئے ہیں، جس میں مثلاً وہاب علی صاحب سیال کوٹ سے ہیں، کہتے ہیں کہ پنو والی اب آپ پڑھنے کے لیے آئے تھے تو میں آپ کو سننے وہاں آیا تھا سیال کوٹ میں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مومن بھی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ مومن ہے اور علی امیر المومنین ہے، اس طرح مولا علی اللہ کے بھی امیر ہیں. اللہ کو مومن کس معنی میں کہا جاتا ہے کہ علی اللہ کے بھی امیر ہیں؟ نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، اور ایسا سوچنا جو ہے وہ قیاس کہلاتا ہے. اللہ کا نام مومن ہے یعنی اللہ ہی کے امن میں سب رہ رہے ہیں، یعنی وہ مومن وہ کہ جو سب کو امان دے اور سب کے جان اور مال محفوظ رہیں. اسی لیے دین کا نام اسلام ہے، اور ہم سلام کرتے ہیں یعنی امان دیتے ہیں سلامتی کی. تو اللہ نے چونکہ پورے مخلوق کو امن دیا ہوا ہے اس لیے وہ مومن ہے. اور امیر المومنین یعنی وہ مومنین جو اللہ کی امان میں ہیں، اللہ نے جنہیں امن دیا ہے، ان کے امیر مومنوں کے حضرت علی ہیں. یہ لقب صرف حضرت علی کے لیے ہی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی کے علاوہ یہ خطاب کسی کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. آپ نے منع فرما دیا تھا، لیکن مسلمانوں نے بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں کو بھی امیر المومنین کہا، اور بالکل غلط کہا، اس لیے کہ ان پر یہ خطاب حرام ہے رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں. اویس شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سرکار میرا سوال بس یہ کہ ریفرنس چاہیے تراویح کا، اہل سنت کی کن کن کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ بعد نبی کس طرح ایجاد ہوئی. تراویح جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرائی، اور شروع کرانے کے بعد ایک دن وہ باہر نکلے. صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہوئے تھے تراویح میں، تلاوت ہو رہی تھی اور سب خاموش کھڑے ہوئے تلاوت سن رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی بہت عمدہ خوبصورت ترین بدعت جو ہے وہ میں نے قائم کی ہے. تو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روشنی میں. آمنہ بطول کہتی ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور یہ حالانکہ وہاں شادی نہیں ہو سکی، اور دوسری جگہ اس کی شادی ہوئی لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی. تو اس کی رخصتی جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کتنے سال تک رخصتی ہو جانا چاہیے، کیا نکاح مکروہ تو نہیں ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ جو دن مقرر ہیں 6 مہینے کے، اس کے اندر نکاح کے بعد رخصتی ہو جانا چاہیے، اور کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر دیر بھی ہو جائے تو نکاح جو ہے دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. جب رخصتی ہونے لگے دوبارہ پڑھ لو. بہت سے لوگ 2-3 بار اپنا نکاح پڑھواتے ہیں، خوشی میں پڑھواتے ہیں، کوئی بات نہیں. اور نکاح پڑھوانا کو اس میں کیا سیغے پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں خطبے میں آیات قرآنی پڑھی جاتی ہیں، جو ثواب کا کی بات ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور ایسے مسئلے جو ہیں ان میں آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں. یہ شادی، بیاہ، طلاق، یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے. اللہ نے تمام احکامات کھل کر بیان کر دیے ہیں، رسول اللہ کی حدیثوں میں موجود ہے. الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے باب جو ہیں وہ کتابوں میں، باب الطلاق، باب النکاح، شیعہ سنی کتابوں میں بڑی تفصیل ان کی موجود ہے. آپ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے سوالوں میں نہیں پھنسیں. یہ مسئلہ دین کا، فلاں کا نکاح ہو گیا، ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے.
اور اس کو موضوع نہ بنائیں، اصل موضوع پر آئیں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ پوری دنیا کو میسج دیں کہ اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ آپ لوگ کب تک ان چیزوں میں پھنسے رہیں گے؟ یہ کام عوام کا نہیں ہے کہ آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوال بنا کر بڑی محفلوں میں، بڑی مجلسوں میں پیش کریں۔ دیکھیے، عالمی آپ کو ورک کرنا ہے، انٹرنیشنل ورک کرنا ہے۔ آپ لوگ ابھی تک اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے خاندان، نکاح، شادی، بیاہ، غسل اور فلانا اور وضو اور نماز، اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اور انہی مسئلوں پہ آپ لوگ الجھ الجھ کر آپس میں بحث کرتے ہیں۔ یہ سب ترک کر دیں، یہ باتیں بڑی بڑی باتیں کریں، پورے ورلڈ کو اسلام کی امن پسندی کا انٹرنیشنل بین الاقوامی پیغام دیں، بڑی باتیں کریں، نبوت پہ باتیں کریں، امامت پہ باتیں کریں۔ جہاں عیسائی اور یہودی آپ کے پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتا ہے، وہاں آپ کو تسلیم کروانا ہے۔ آپ بتائیں کہ پیغمبر کی شان کیا تھی۔ ان باتوں میں مت الجھیں، یہ باتیں چھوڑ دیں، مولوی گیری کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حسن علی صاحب کہتے ہیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں تو آل محمد میں محمد کی آل پر سلام بھیجتے ہیں۔ مولا علی اور مولا عباس کے لیے کون سا درود ہے، وہ کیسے درود میں شامل ہوتے ہیں؟ یہ بچوں والی باتیں ہیں، ایسے سوالات بچوں والے نہیں کیا کریں۔ آپ لوگ ذرا سا عقل مند بنیں، اپنی عقل کو تیز کریں۔ رسول اللہ کی مشہور حدیثیں ہیں، آیات قرآنی کو آپ تلاوت کر کے جب کہتے ہیں کہ حمزہ، عقیل، جعفر طیار، علی میری شاخ سے ہیں، ایک شاخ ہیں ہم لوگ، یہ سب آل محمد ہیں، جتنے بھی ہاشمی ہیں یہ سب رسول اللہ کی آل میں آئیں گے۔ آپ ہی ان کے باپ ہیں، آپ ہی ان کے سرپرست ہیں، آپ ہی کی یہ سب اولادیں ہیں، حمزہ کی اولاد، عقیل کی اولاد، جعفر طیار کی اولاد، علی کی اولاد۔ رسول اللہ نے ان کے بیٹوں کو اپنا بیٹا اور ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہا۔ مشہور حدیث ہے کہ عقیل اور جعفر کو دیکھ کر رسول اللہ نے کہا، میرے بیٹے میری بیٹیوں کے لیے، میری بیٹیاں میرے بیٹوں کے لیے، یعنی انہی چچاؤں کی اولاد میں آپس میں شادیاں ہوں گی۔ عقیل اور جعفر کے بیٹے، علی کی بیٹیاں، علی کے بیٹے اور عقیل و جعفر کی بیٹیاں۔ باہر رسول اللہ نے شادی کا حکم نہیں دیا کہ ہاشمیوں سے باہر، آل ابو طالب اور عبداللہ سے باہر کسی کی شادی نہیں ہوگی۔ یہ بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت عباس جو ہیں وہ آل محمد ہیں، جناب مسلم بھی آل محمد ہیں۔ جب بچے گرفتار ہوئے تو بچوں نے، جناب مسلم کے بچوں نے یہی کہا کہ ہم آل رسول ہیں، ہم آل محمد ہیں۔ قاتل سے بھی یہ کہا کہ تو کیوں ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ تو جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو اولاد علی کربلا میں، سب پہ درود پڑھا جا رہا ہے، سب پہ درود ہو رہا ہے۔ حضرت عباس بھی آل میں ہے اور حضرت علی بھی رسول اللہ کی آل میں ہیں، اس لیے کہ ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، محمد اور علی، علم کے دو ٹکڑے ہیں، یہ دو حصے ہیں، نبوت اور امامت۔ اور حضرت عباس کو تو خصوصاً جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ جس کی سمجھ میں نہ آئے کہ عباس کیسے آل محمد ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے جناب سیدہ نے کہا عباس میرا بیٹا ہے۔ تو درود سب کے لیے، اور درود تو مومنین کے لیے بھی ہے۔ یہ درود مومنین پر بھی پڑھا جاتا ہے، سادات پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ سید آپ جی کہتے ہیں کہ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ اس پروگرام کے ذریعے ایک عالم ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نجیب الطرفین کسے کہتے ہیں؟ نجیب الطرفین اسے کہتے ہیں، یہ سلسلہ آل ابراہیم میں جناب ہاشم سے شروع ہوا، اور سب سے پہلے ہاشمی مرد اور عورت جن کی شادی ہوئی وہ حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد ہیں، اور عقیل، جعفر اور علی پہلے نجیب الطرفین بیٹے ہیں، اور اس کے بعد پھر چونکہ رسول خدا کی بیٹی اور ابو طالب کے بیٹے حضرت علی یہ شادی ہوئی، تو اب امام حسن اور امام حسین نجیب الطرفین ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جائے گا، جہاں سادات میں شادی کرتے ہیں، ان کی اولاد
نجیب الطرفین کہلاتی ہے، یعنی دونوں طرف سے، طرفین یعنی دونوں طرف سے نجیب ہیں، نجیب یعنی اعلیٰ نسل والے ہیں۔ مولا عباس نے جنگ کس سے سیکھی اور استاد کون تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مولا علی سے سیکھی اور کچھ کہتے ہیں جناب مسلم بن عقیل سے سیکھی۔ پلیز اس کا جواب دیں۔ دیکھیے، ان لوگوں کو سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ لوگ آسمان سے یہ سارے علوم لے کر آئے تھے۔ حضرت ابو طالب کی اولاد کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ اگر پوری دنیا ابو طالب سے پیدا ہوئی ہوتی تو پوری دنیا شجاعت ہو جاتی، شجاعت ہی شجاعت ہو جاتی اور سب شجاع ہو جاتے۔ رسول اللہ نے کہا جو بھی اولاد ابو طالب ہے وہ ہمیشہ شجاع رہیں گے اور وہ سب شجاع ہیں۔ حضرت امام مہدی بھی آل ابو طالب ہیں، ان کی شجاعت کا بھی حال لکھا ہوا ہے، اور ابو طالب کی اولاد میں جو بچہ بھی پیدا ہوا وہ آسمانی طور پہ، روحانی طور پہ سیکھا ہوا تھا، اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، ہاں نگرانی ضرور ہوتی تھی۔ اور ایک سلسلہ ایسا حضرت علی نے مدینے سے باہر ینبو میں قائم کیا تھا کہ سب تلوار چلانا سیکھیں اور تلوار چلائیں، اور شہ سواری یعنی کہ ان کو جو ہے وہ شہ سواری یعنی گھوڑے پہ بیٹھنا، گھوڑے کی سواری اور تلوار چلانا، بچے یہ سلسلہ حضرت علی نے قائم کیا تھا کہ بچے تلوار چلائیں اور گھوڑوں پر بیٹھ کر اس انداز سے چلیں جیسے میدان جنگ میں گھوڑے پہ بیٹھ کے سواری کی جاتی ہے۔ تو یہاں سیکھنے کا عمل نہیں ہے، نگرانی کا عمل ہے کہ حضرت علی اور حضرت مسلم ان بچوں کے فنون سپاہ گری کی نگرانی کرتے تھے۔ اچھا، یہ سوال ہے جناب مشتبہ حسین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ خمس کیا ہے؟ بھئی خمس کے بارے میں قرآن میں جو لکھا ہے، اور جو روزی اپنی کماتا ہے صاحب ایمان ہے، ایماندار ہے، پرہیزگار ہے، زاہد ہے، ابرار ہے، اور اس کی روزی جو کہ وہ کماتا ہے اس میں سے اگر ماہانہ کچھ نہیں بچتا اس کے پاس اور وہ پورے سال میں بھی نہیں بچا پاتا، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خمس کا مستحق ہے اور اس کو خمس ملے گا۔ تو خمس تو بہرحال سبھی کو ملنا چاہیے کہ جو ضرورت مند ہیں، جو اپنی ضرورت نہیں پوری کر پاتے، بچوں کی تعلیم کے لیے، بیٹیوں کی شادی کے لیے، ایسے ایسے موقعوں پر کہ جہاں اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ چاہتے ہیں ماں باپ کہ ہمارا لڑکا ڈاکٹر یا انجینئر بنے، اور ہماری بیٹی کی اچھی شادی ہو اور اس کے پاس رقم نہ ہو بیٹوں کو پڑھانے کی، بیٹی کی شادی کرنے کی، تو وہ سب خمس کے مستحق ہیں۔ اربوں کروڑوں ڈالر کی صورت میں خمس جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے۔ 10 کروڑ ارب جو ہے وہ پیسہ ابھی سوئٹزرلینڈ نے اعلان کیا کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ خمس کی رقم ہمارے بینکوں میں اربوں ڈالر، اربوں یورو تک پہنچ چکی ہے۔ اخبار میں آیا یہ رقم کیوں وہاں رکھی ہے، اور مستحقین کیوں پریشان ہیں، اور مستحقین کیوں فاقے کر رہے ہیں اور کیوں بھیک مانگ رہے ہیں، یہ سوال امام مہدی کریں گے اور انہیں قتل کریں گے جنہوں نے مومنین کا، عوام کا خمس کہیں رکھ دیا ہے اور اس کو جمع کیا ہوا ہے۔ تو جنہوں نے جمع کیا ہے امام کے نام پر، ان کو امام مہدی سزا دیں گے، ان کے گلے کاٹیں گے امام مہدی۔ حسن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل کیا رسول اللہ کا رشتہ دار تھا؟ نہیں صاحب، ابو جہل سے رسول اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، دور دور کی بھی رشتہ داری نہیں ہے۔ کیوں ذہن میں ایسے لغو اور بکواس سوال آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں؟ ابو جہل قبیلہ بنی مخزوم کا ہے اور رسول اللہ بنی ہاشم ہے، کوئی رشتہ داری اس میں نہیں ہے۔ اگر کبھی کوئی بیٹی بنی ہاشم لائے ہیں بنی مخزوم سے
تو ضروری نہیں ہے کہ اس شاخ میں رشتہ داری ہو جائے ابو جہل کی۔ یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ کی دادی فاطمہ مخزومیہ قبیلہ بنی مخزوم سے ہیں، لیکن ان کی بھی رشتہ داری ابو جہل سے کہیں بھی دور دور نہیں تھی۔ ابو جہل رسول اللہ کا رشتہ دار نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کے والد بھی نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھے۔ کون کہتا مسلمان نہیں تھے؟ یہ ضروری ہے کہ ہر نبی مسلمان گھرانے کا ہو، صاحب ایمان گھرانے کا ہو۔ اللہ کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے کہ 1,24,000 انبیاء کو ایماندار گھرانوں میں پیدا کرے۔ آپ اللہ کی قدرت کو محدود کر رہے ہیں۔ یہ سوال نہیں، نعوذ باللہ کر کے بھی نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جناب ابراہیم کے والد جناب تارخ صاحب ایمان تھے۔ قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے آزر کا، آزر جو ہے وہ چچا تھا دور پار کا، جیسے رسول اللہ کے چچا ابو لہب کو کہہ دیتے ہیں وہ بھی دور پار کا، یعنی خونی رشتہ نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بیواؤں سے بھی عقد کیا، ایسی 2 بیواؤں سے عقد کیا جن کے بچے پہلے سے موجود تھے، اس میں ابو لہب بھی ہے۔ وہ بیوہ جس سے عبد المطلب نے عقد کیا، ابو لہب اس بیوہ کا بیٹا تھا جو اس کے ساتھ عبد المطلب کے گھر آیا۔ بہت سے سادات نے بیواؤں سے عقد کیے، ان بیواؤں سے کچھ بچے پہلے سے ان کے پہلے شوہروں کے تھے۔ اسی طرح جناب تارخ نے جس بیوہ سے شادی کی تھی وہ تیسری بیوی ہیں۔ 3 بیویاں حضرت ابراہیم کی ہیں، اور ایک سارہ ہیں، ایک ہاجرہ ہیں، اور تیسری بیوی جو تھیں انہوں نے اپنے آپ کو کشتی میں بٹھا کر اپنے بچوں کے ساتھ سمندر میں نکل گئی تھیں، اور ان کی اولاد کہیں اور جا کے آباد ہوئی۔ یہ میں مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ کس ملک میں آباد ہوئی، وہ ایک طویل واقعہ ہے جسے میں کبھی عرض کر دوں گا۔ تو ان کے بچوں میں سے ایسے بچے نکلے۔ اسی طرح جناب تارخ نے کئی شادیاں کیں، اس میں بھی کئی بچے نظر آتے ہیں جو بیواؤں کے ہیں۔ اور اس سے بھی پہلے تارخ کے والد نے بھی کئی عورتوں سے شادی کی، تو ان میں سے ایک بیوی کا بیٹا آزر بھی تھا۔ تو آزر جناب تارخ کا سگا بھائی نہیں ہے بلکہ رشتے کا ہے۔ اور اب کے معنی جو قرآن نے استعمال کی وہ ایسے معاشرے میں کہہ دیتے ہیں جیسے ہمارے ہاں چچا میاں بہت سے مشہور ہوتے ہیں، ابا میاں مشہور ہوتے ہیں، بزرگوں کو کہہ دیتے ہیں ابا میاں چچا میاں۔ تو بوڑھوں کو دیکھ کے ٹیکسی والے رکشے والے بھی کہہ دیتے ہیں ابا میاں چچا میاں۔ تو یہ معاشرے کے چچا میاں ابا میاں ہیں جو معاشرے پہ حکم چلا رہے تھے اور بت پرستی پھیلا رہے تھے اور صاحبان ایمان کو پریشان کر رہے تھے۔ اس میں سے ایک آزر بھی ہے۔ آزر کا کوئی رشتہ حضرت ابراہیم سے نہیں ہے۔ تارخ صاحب ایمان اور مسلمان تھے۔ اب آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں اپنی کتاب حضرت ام البنین میں لکھ چکا ہوں کہ شمر سے اور ام البنین سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ حضرت عباس کے رشتہ دار یہ لوگ نہیں تھے، اور کسی کے دیکھیے اگر ابو لہب پلا ہے بنی عبد المطلب میں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ رشتہ دار ہو گیا۔ تو ہر قبیلے میں اس طرح کی اولادیں موجود ہوتی تھیں عرب میں، لیکن وہ آپس میں رشتہ دار نہیں ہوتے تھے۔ ایک محلے میں رہنے کی وجہ سے کوئی کسی کا سگا نہیں ہو جائے گا، سگا رشتہ دار نہیں ہوگا، اس لیے کہ شمر جو ہے اس کا قبیلہ ہی الگ ہے، وہ دوسرے قبیلے کا ہے، وہ عامری قبیلے کا ہے۔ اور یہ حضرت عباس کی والدہ بنی کلاب ہیں۔ بنی کلاب کی شاخ الگ ہے، اور شمر عامری ہے، عامری قبیلے کا ہے، دونوں کی شاخیں الگ ہیں، اس لیے رشتہ داری ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ایسی باتیں مت سوچا کیجیے، رشتہ داری کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی اور نہ نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے
کہ جناب آسیہ کا شوہر فرعون تھا، لیکن آسیہ کا جنت میں ایک مقام ہے. اللہ نے کہا 4 عظیم عورتوں میں جناب آسیہ ہیں. تو کیا جناب آسیہ کی وجہ سے فرعون کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. جناب آسیہ کا مقام جنت میں بہت بڑا قصر ہے. تو اس رشتہ داریوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اگر کوئی کسی سے رشتہ داری تاریخی لگا رہا ہے تو وہ احمق ہے. اگر ایسی باتیں لکھ رہا ہے اس سے کوئی فائدہ شمر کو نہیں ہوگا حضرت عباس کی رشتہ داری سے. یا ابو لہب اگر رسول اللہ کا رشتہ دار ہے تو وہ کوئی جنت میں نہیں چلا جائے گا. یہ تاریخی غلطیاں ہیں، جو لوگوں نے غلطیاں کی ہیں وہ ہم آخر میں بھگت رہے ہیں. اسی لیے اب کچھ لکھو، اب تو صحیح لکھو بابا، تاکہ آنے والی نسلوں کو صحیح بات بتاؤ. بنی امیہ اور بنی ہاشم کی بھی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں. اس لیے کہ امیہ جو ہے وہ عبد الشمس کا غلام ہے، وہ خرید کے بازار سے لائے تھے. ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، ان کے کوئی بیٹا نہیں تھا، تو امیہ کو عرب والوں نے بیٹا بنا دیا. عرب میں یہ طریقہ تھا کہ خریدے ہوئے غلام کو بیٹا بنا لیتے تھے، اور عرب اس کو سچا اور صحیح سگا بیٹا سمجھنے لگتے تھے. اس کی تردید قرآن میں اللہ نے سورہ احزاب میں کی ہے کہ منہ بولا بیٹا. اللہ نے کہا کہ ایام جاہلیت میں غلام کو بیٹا بنا کر منہ بولا بیٹا بنا کر اپنی جائیداد اسے دے دیتے تھے، وراثت دیتے تھے. یہ اسلام نے ختم کر دیا. قرآن نے اعلان کر دیا کہ رسول اللہ کا اگر کوئی کہہ رہا ہے منہ بولا بیٹا زید ہے تو وہ نہیں ہے اب رسول اللہ کا بیٹا. ہم ختم کر رہے ہیں اس مسئلے کو. ہاں اگر ہم کسی کے لیے کہہ دیں ابنانا و ابناکم، اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو ہمارے کہنے سے بیٹا ہوگا. حسن اور حسین ہمارے کہنے سے رسول کے بیٹے ہیں، تمہارے کہنے سے کوئی رسول کا بیٹا نہیں بنے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں. اچھا اب یہ سوال کیا حسینی برہمن کون تھے؟ ارے بھائی یہ تو آپ کے نیٹ کے اوپر آ گیا، اب تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے. یوٹیوب پہ آپ حسینی برہمن کھولیے تو کتنے لنک نکلیں گے، کتنے آپ کو حسینی برہمن نظر آئیں گے. وہ تعزیت رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجلس کر رہے ہیں، وہ ذکر حسین کر رہے ہیں. ہندوستان میں حسینی برہمن جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، اور آپ یوٹیوب پر فیس بک پر تلاش کر کے ان کا لنک دیکھیں. جب میں نے پڑھا تھا آج سے 25-30 سال تو سب دنگ ہو گئے تھے حسینی برہمن کا نام سن کر. اب تو 30 سال میں ہمارے جملوں پہ ریسرچ ہو گئی. اب تو سب اپنے نام سے ریسرچ لکھوا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے انٹرویو دے رہے ہیں. اب تو سب کو پتہ چل گیا. جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، جو 25-30 سال کے لوگ ہیں وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں نے حسینی برہمن پڑھا تھا. اب تو وہ بڑے ہو گئے تو وہ سمجھیں ان کی ریسرچ ہے، چلو مبارک ہو، انہی کی ریسرچ ہے. لیکن آپ آئے تو راہ راست پہ آئے اور حسینی برہمن کو لوگوں نے تسلیم کیا. تو حسن خان صاحب آپ ان راہ راست پر آنے والوں کو کھول کے دیکھیے کہ وہ حسینی برہمن پر کیا کہہ رہے ہیں. یوٹیوب دیکھیے. مریم مرزا حیدرآباد انڈیا سے بہت لمبی چوڑی بات انہوں نے لکھی ہے کہ الیکٹرانک اور کمیونیکیشن انجینئرنگ میں ماسٹر ڈگری کر رہی ہوں. شکریہ علامہ صاحب، آپ نے خطابت کے ذریعے اہل بیت کا ذکر ہم تک پہنچایا. پچھلے سال رمضان میں آپ کی مجلس آ رہی تھی اور میں بہت انسپائرنگ اور بہت متاثر ہوئی. جو آپ امام مہدی کے بارے میں پچھلے سال تقریریں کر رہے تھے وہ بہت معلوماتی تھیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا. اب میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہیں یہ کہ اسٹڈیز میں سیلیکون یعنی سینڈ، جس کا ایٹامک نمبر 14 ہے اور جس کی وجہ سے ہی آج پورے الیکٹرانک ڈیوائس ورک کرتے ہیں، جو سیلیکون چپس استعمال کرتے ہیں. تو مولا علی نے ایک حدیث میں فرماتے ہیں ابو تراب کے حوالے سے، سینڈ مٹی رول کرے گی آگے کے زمانے میں. تو یہ آپ جو اپنی اسٹڈی میں جو چیزیں آپ حضرت علی سے متعلق اگر ان کو معاون کے طور پہ استعمال کر رہی ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جس پہ مولا علی نے بیان نہ کیا ہو نہج البلاغہ میں، اقوال میں. اس کے علاوہ بھی خود باتیں آپ نے سائنس کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے. آپ نے جو چیز تلاش کی ہے اس کو آپ عام کریں، کمپیوٹر پہ ڈالیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سائنس کا علم جو آج رائج ہو رہا ہے یہ آل محمد بتا چکے تھے. اور جابر
بن حیان کو امام صادق نے ساری چیزیں بتا دی تھیں، اور اس نے پوری دنیا میں سائنس کو عام کیا۔ اس بات کو انگریز بھی تسلیم کرتے ہیں۔ امام صادق پہ انہوں نے، جرمنی والوں نے کتاب لکھی جس میں یورپ کے تمام سائنسدانوں نے ایک ایک مقالہ لکھا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، جب تک علم سے قریب لوگ نہیں آئیں گے تب تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اب فیس بک پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، عالموں کے خلاف گالیاں بک رہے ہیں، کمینہ پن کر رہے ہیں، ضلالت کر رہے ہیں، اور اپنے خاندانی جو کہ گندگی ہے ان کی اجداد کی جو کہ پھینکی گئی وہ دکھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور اتنے کمینے ہیں وہ کہ علم سے روک رہے ہیں اور اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ ان معلوماتی چیزوں کو عام کرتے جیسے آپ کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کیا گندگی ہو رہی ہے یوٹیوب پر اور فیس بک پر، کہ کس طرح اس کو یوز کر رہے ہیں کہ غیر قومیں بھی ہنس رہی ہیں۔ وہ کہاں ترقی پہ لے جا رہے ہیں اپنے ملکوں کو ان چیزوں کی وجہ سے، اور یہ پیچھے کی طرف گندگیوں میں جا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے، ان کو سمجھائیے، جو سائڈیں انہوں نے گندی بنائی ہوئی ہیں جس میں ماتم کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، جس میں مجلس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، جس میں ذاکروں کے خلاف ہو رہی ہیں، ان کو سمجھائیں کہ تم قرآن پہ بیٹھ کے کام کرو۔ تو آپ کا سوال ہے کہ قرآن کا کوڈ 19 ہے، بالکل صحیح ہے، آپ کی ریسرچ بالکل صحیح ہے۔ 19 جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اور قرآن بیس کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، اور قرآن کی وہ آیات جن کے نمبر نکالے گئے، سوروں کے کتنی بار کون سے لفظ دہرائے گئے، ان کا جو کوڈ آ رہا ہے وہ 19 ہے۔ بہت دور تک آپ پہنچی، اچھا مطالعہ آپ کا ہے، اور یاد رکھیے کہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اسی طرح پنجتن پاک کے نام میں بھی 19 حروف ہیں۔ بسم اللہ میں بھی 19 ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین آپ جوڑ لیجئے۔ محمد میں 4 حروف، علی میں 3، حسن میں 3، حسین میں 4، فاطمہ میں 5، یہ کل 19 حروف ہیں۔ یہی قرآن کا کوڈ ہے۔ قرآن کا حروف کا جو راز ہے وہ یہ پنجتن پاک ہیں۔ آپ نے کہا کہ سورہ مدثر کی آیت 30 میں یہ چیزیں جو آپ نے کہیں بیان ہوئی ہیں، بے شک یہ ایک تفصیلی بیان ہے، ہم کسی دن عرض کریں گے علوم قرآنی کے بارے میں۔ محمد حسنین صاحب کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب، ہمارے 2 سوالات کے جواب دینے تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہم ضرور جواب دیں گے۔ آپ سے التجا ہے کہ اس سوال کا جواب دے دیں کہ امام سجاد کو بیماری کربلا کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیے، بیماری جو ہے وہ رجس ہے۔ جن معنوں میں ہم بیمار ہوتے ہیں، ہماری بیماریاں نجاست ہیں، آل محمد کو ایسی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر کسی نبی یا امام کو بشا جائے تو یہ بیماری نہیں کہلاتی۔ بے ہوش ہو جانا، صدمات سے بے ہوش ہو جانا، حالات سے بے ہوش ہو جانا، زمانے کی گرمی سے بے ہوش ہو جانا، یہ علامتیں نبی اور امام میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے رسول اللہ پر وقت آخر غش پہ غش آ رہے تھے۔ ان معنی میں غش کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر جناب سید سجاد غش میں نہ ہوتے تو ان پر جہاد واجب ہو جاتا اور وہ تلوار لے کر امام حسین کی نصرت کے لیے نکل پڑتے۔ اب ہم نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے بیمار، اور ہم اس کو بیمار بیمار کہتے ہیں۔ بیمار مطلب یہ کہ لاغر ہو، چل نہ پائے، پڑا ہو، ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت کے لیے عصر کے ہنگام پر ان پر غشی طاری ہوئی تھی، اور اللہ کی طرف سے یہ غشی تھی، یہ پردہ تھا امامت کے لیے کہ وہ اتنی دیر غش میں رہیں۔ پھر جب ہوش میں آئے تو آپ ہی پورے کارواں کو لے کر کوفے سے شام اور شام سے قید خانے اور قید خانے سے مدینے تک واپس آئے۔ تو اردو زبان کا بیمار جو ہے اس معنی میں سید سجاد بیمار نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک مجلس میں سقراط کا ذکر کیا تھا، کیا ہے، ایک میں نہیں کئی تقریروں میں سقراط کا ذکر کیا، اس کے ایمان کے بارے میں پڑھا میں نے، اور یوٹیوب پر سقراط کے نام سے وہ تقریر موجود ہے۔ آپ لنک سقراط سے لکھ کر میرا نام لکھیں،
آپ کو وہ تقریر مل جائے گی جس میں نے یونان کے فلسفے پر گفتگو کی ہے، اور کئی تقریریں آپ کو ایسی مل جائیں گی۔ کتاب کا نام آپ نے پوچھا ہے، محمود گیلانی مرحوم صاحب جو کہ سیالکوٹ میں پنجاب میں رہتے تھے، عرصہ کوئی 40 برس پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی سقراط۔ اس میں انہوں نے ساری تفصیل لکھ دی ہے، اور سقراط پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، جو صاحبان علم سقراط پہ لکھتے ہیں وہ سقراط کے علم میں توحید کا ذکر کرتے ہیں، اور جنہیں پتہ ہی نہیں وہ سقراط پہ کتاب تو لکھ دیتے ہیں لیکن سقراط کے علم توحید پر کچھ نہیں لکھتے، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا اور اس نے اللہ کی توحید کو قبول کیا تھا۔ جو توحید کو قبول کرتا ہے وہ آدم سے لے کر قیامت تک مسلمان رہے گا، مسلم رہے گا۔ سید زیغم گجرات سے پوچھ رہے ہیں کہ ابراہیم بن مالک اشتر نے زبیریوں کی بیعت کر لی تھی، بالکل غلط واقعہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابراہیم بن مالک اشتر مختار کے ساتھ رہے اور خون حسین کے انتقام میں انہوں نے کار نمایاں انجام دیا۔ امام حسین کے روضے کی پہلی تعمیر کب اور کس نے کی؟ روضے کی تعمیر جناب سید سجاد کے دور میں شروع ہو گئی تھی، اور سال بہ سال امام بھی قبر پہ تشریف لاتے تھے، اور مدینے کے زائرین بھی آیا کرتے تھے۔ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ تمام ائمہ زیارات کے لیے سال بہ سال جاتے تھے۔ نجف میں، کربلا میں یہ حضرات ہر سال زیارت کے لیے جاتے تھے، اس لیے ان کے مقامات بھی بنے ہوئے ہیں۔ کربلا میں بھی، نجف میں بھی وہ دروازے، وہ مکان موجود ہیں جو ائمہ سے منسوب ہیں۔ نجف میں بھی مقام سید سجاد، مقام امام صادق موجود ہے۔ جب آپ نجف کے روضے کے پیچھے کی طرف جائیں گے جہاں سے ڈھلان شروع ہوتی ہے، اور نجف کے وہ علاقے جہاں درخت ہیں لگے ہوئے ہیں، نشیب میں باغات لگے ہوئے ہیں، بالکل اس کی سرحد پہ، یعنی جہاں سے ڈھلان شروع ہوگی، بلندی سے آپ نیچے اتر کے جا رہے ہوں گے نجف کے پشت کی جانب، تو آپ کو وہ مقام ملے گا جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں امام صادق آتے تھے نجف کی زیارت کو تو ٹھہرتے تھے۔ امام سید سجاد جب نجف اور کربلا آتے تھے تو یہاں ٹھہرتے تھے۔ امام کی نگرانی میں مومنین نے تعمیر شروع کی، نجف کی بھی اور کربلا کی بھی۔ پہلے کچی مٹی سے دیواریں اٹھائی گئیں اور چھتیں ڈالی گئیں، اس کے بعد کے لوگوں میں ابھی آپ نے نام لیا ابراہیم بن مالک اشتر، اس نے بھی تعمیر میں حصہ لیا، مختار نے بھی حصہ لیا، بعد کے اور بھی لوگوں نے حصہ لیا۔ پھر جب بادشاہوں کا دور آیا، ایرانی بادشاہوں میں جو خاندان تھے، سیف الدولہ جو شام کا بادشاہ ہے، قاجار جو کہ نصیر الدین قاجار ایران کا بادشاہ ہے، ان لوگوں نے پھر ذرا شاندار روضے بنوائے، اور یہاں تک کہ بنتے بنتے آج کے دور کا روضہ نمودار ہو گیا، جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں۔ نجف اور کربلا اور قاسمین کے روضے یہ بادشاہوں کے زمانے میں تعمیر ہوئے، اور اب عراق اور ایران کی حکومتیں اس میں اضافے کر رہی ہیں روضوں میں، اور بڑے بڑے اضافے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے صحن بن رہے ہیں، بڑی بڑی تعمیر ہو رہی ہے۔ اور یہ تو تمام دنیا کے ملکوں کو چاہیے کہ وہ ایسے جیسے کہ پرانی چیزوں کو سیو کرتے ہیں، اس میں یہ روضے بھی سیو کرنے چاہیے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ سب کو توفیق دے کہ ان روزوں کی زیارت کریں آپ حضرات، اور خوش رہیں آپ۔ اب جو پروگرام ہوا کرے گا، تو ابھی تک تو ہم روزانہ کر رہے تھے، لیکن ہمارے دوست اس بات کو نوٹ کر لیں، تمام سننے والے جو کہ موجود ہوتے ہیں پروگرام میں، اب یہ پروگرام پورے سال چلے گا، اور ہر ہفتے یہ پروگرام ہوا کرے گا، اور حالات حاضرہ پر بھی ہم اس میں گفتگو کریں گے کہ جو کچھ دنیا میں رونما ہو رہا ہوگا اس کو بھی ہم اسلام کے آئینے میں اور اقوال نبی اور اقوال قرآن کے آئینے میں ان حالات کو بھی دیکھیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات ای میل کر دیں، اور ہم انشاءاللہ
عید کے دن بھی ایک پروگرام کریں گے، عید کی مبارکباد آپ کو دیں گے، اور اب ہم آپ سے ملاقات کریں گے عید کے دن، اور عید کا پروگرام آپ ضرور سماعت فرمائیے گا، اس لیے کہ اس دن ہم آپ کو عید کی مبارکباد دیں گے۔ اب کل سے کوئی پروگرام روز نہیں ہوگا بلکہ ہفتے وار ہوگا، اور ایک ہفتے بعد عید ہے۔ آپ سب کو عید مبارک ہو، ایڈوانس میں ہم مبارکباد دے رہے ہیں، اور عید کے دن بھی ہم پروگرام کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ چاند رات میں کریں شب عید میں، اور ہو سکتا ہے عید کے دن، یہ آپ کو اعلان پہ بتا دیا جائے گا کہ اگلا پروگرام کب ہوگا، اور یہ پروگرام سلسلے وار ہم کرتے رہیں گے، ہر ہفتے کریں گے، لیکن آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیں، سوالوں کے جواب دیں گے۔ سوال ایسے ہوں کہ جو محدود نہ ہوں، چھوٹے موٹے سوال تو آپ اپنے محلے کے کسی مولوی سے بھی بھائی پوچھ سکتے ہیں، آپ باہر نکلیے، آپ کے محلے میں کوئی مسجد ہوگی، وہاں پر کوئی مولانا نماز پڑھاتے ہوں گے، مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ لیجئے۔ ہمارے پاس آپ ایسے سوال بھیجیں جو انٹرنیشنل ہوں، جہاں آپ امید کرتے ہوں کہ سوال کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا اور کتاب میں بھی نہیں ملے گا۔ ایسا سوال بھیجیں جس سے، دیکھیے یہ پروگرام ہمارا غیر اقوام بھی دیکھ رہے ہیں، یہ صرف مسلمان نہیں دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب کے کمنٹ آتے ہیں، باہر والوں کے بھی کمنٹ آتے ہیں۔ اب تو کوئی مشکل ہی نہیں، اب تو ڈیوائس ہے، انہوں نے انگریز نے اپنا انگلش میں لگا لیا، وہ انگلش میں اس کو سن رہے ہیں، ڈچ والے ڈچ میں سن رہے ہیں، جرمنی والے اپنی زبان میں سن رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اپنی زبان میں میری سن رہے ہوتے ہیں اور وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسا سوال کریں کہ جو آپ کو پتہ ہو کہ یہ غیر ملکی اور غیر قوم والے بھی سن رہے ہیں، ہندوستان کے ہندو بھی سن رہے ہیں، یورپ کے عیسائی بھی سن رہے ہیں، اور یہودی بھی سن رہا ہے، سب سن رہے ہیں اس کو۔ جیسے آپ ان کے پروگرام بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں نا، اپنا اردو میں ترجمہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو سوالات آپ کے ذہانت والے، معلوماتی ہونی چاہیے، جس کا جواب دے کے ہم کو مزہ آئے، لطف آئے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے۔